المجيد والفرقان الحميد فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بے شمار درود و سلام جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ احکم الحاکمین نے، اللہ پروردگار رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بنا کر، مجتبی، مصطفیٰ، مرتضیٰ بنا کر مبعوث فرمایا۔ خوش قسمت ہیں وہ پاک دامن روحیں جنہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق ہوئی، اور بدبخت اور بدنصیب ہیں وہ روحیں جو پیارے نبی علیہ السلام کی نافرمانی پر رہی، اور اسی نافرمانی پر انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزار دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان خوش قسمت روحوں میں شامل فرمائے جو پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے، اور جن کا خاتمہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے اور فرما برداری کرتے ہوئے۔ پیارے بھائیوں، یہ دنیا، یہ آزمائش کا ایک گھر ہے، امتحان کا گھر ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ ہم سے پہلے ان گنت اور لاتعداد، جن کی گنتی بھی ہم نہیں کر سکتے، وہ دنیا میں آئے اور دنیا سے گزر گئے، اور ہمارے سامنے اور ہماری آنکھوں کے سامنے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ آئے، اپنے وقت کے مطابق زندگی کو گزارا اور دنیا سے گزر گئے، اور موت سے ہم کنار ہوئے، موت سے دوچار ہوئے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں، کل قبروں نے ہمارا استقبال کرنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندگی عطا کرے گا، مر جانے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندگی عطا ہوگی تو وہی اصل اور حقیقی زندگی ہوگی۔ یہ دنیا اور دنیا کا سامان یہ دنیا اور دنیا کا سامان سوائے دھوکے اور فریب کے کچھ نہیں ہے۔ تو بے عقل اور بے وقوف، کم عقل ہے وہ شخص جو اس فریبی اور دھوکے کی دنیا کے اندر مبتلا ہوا اور آخرت کے دن کو بھلا بیٹھا۔ اب جو کہتا ہے کہ نہیں، منہ زبانی کہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، مگر وہ نماز نہیں پڑھتا یا نماز میں سستی کرتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جسے آخرت کا کوئی یقین نہیں،
جس کے دل میں قیامت اور آخرت کا یقین بیٹھ جائے، پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح اس زندگی کی بے حقیقی ہونے کو اور اس دنیا اور دنیا کے زندگی کو جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اور وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ زیادہ عمل میں اچھا ہے، اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، اور تمہارے اندر وہ شخص کون ہے جو عمل کے اندر زیادہ بہتر ہے، اور وہی اللہ سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا ہے۔ اب جو اس امتحان کے اندر، اس دھوکے کی دنیا کے اندر کامیاب ہوا، یہاں دنیا گزاری تو آخرت کی تیاری کرتے ہوئے، تو ایسے شخص کا قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ اور جس نے اس دھوکے اور فراڈ کی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کی زندگی سے بے فکر اور بے چین ہو گیا، ہاں جی، قیامت کے دن اس کا کیا معاملہ ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں پہلے ہی بتا دی، خطرے سے پہلے ہی اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا۔ اب جو سمجھدار ہوگا، ہاں جی، وہ اس خطرے سے پہلے تیاری کر لے گا، اور جو بے وقوف اور کم عقل ہوگا وہ یا تو ایمان نہیں لائے گا یا قیامت کے دن کو اور مرنے کے بعد کے زندہ ہونے کو کسی خاطر میں نہیں لائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یہ قیامت کا دن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کا منظر آج اس دنیا کے اندر قرآن پاک کی آیات بینات کے اندر بیان کر دیا۔ سورۃ الحاقہ پارہ نمبر 29، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، تو وہ کہے گا لو پکڑو اور میرا اعمال نامہ پڑھو۔ دنیا کے اندر جس نے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے دنیا کی زندگی کو گزار دیا اور اسے آخرت پر ایمان اور یقین ہوا، تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کامیاب ہونے والا، ہاں جی، جنت میں جانے والا وہ شخص ہوگا جسے اس کا رزلٹ، اس کا اعمال نامہ اسے دائیں ہاتھ کے اندر تھما دیا گیا۔ اب یہ کامیاب شخص جیسے ہی اسے اس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، یہ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملنا ہی اس بات کی ضمانت ہوگی اور اس بات کا رزلٹ اور سرٹیفکیٹ ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جسے جنت جانا ہے اور یہ جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو یہ آدمی اتنی بڑی خوشی حاصل ہونے پر اپنے اعمال نامے کو لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، اور یہ کہاں دکھا رہا ہے میرے بھائیوں؟ یہ قیامت کا دن ہے، ہاں جی، یہ میدان محشر ہے، اور اس قیامت کے دن میں یہ بندہ جناب کبھی کہاں کبھی کسی کے پاس تو کبھی کسی کے پاس، اور لوگوں کو کہے گا کہ یہ میرا اعمال نامہ ہے تو تم بھی میرا اعمال نامہ پڑھو۔ اب قیامت کا دن کون سا دن ہوگا؟
اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اس دن قیامت کے دن میں آدمی اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا، اس دن قیامت کے دن آدمی اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ہر بندہ اپنی فکر کے اندر اور اپنی ہی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک اور خوفناک دن ہوگا۔ جس دن جناب اللہ سبحانہ و تعالی اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دے گا، جس دن کا منظر اللہ کے قرآن نے بہت سارے مقامات پر بیان فرمایا۔ کہیں پر قرآن مجید نے کہا اذا الشمس کورت، کہیں پر قرآن مجید نے کہا اذا السماء انفطرت، کہیں پر اللہ کے قرآن نے کہا اذا السماء انشقت، کہیں پر اللہ کے قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہیں پر قیامت کے برپا ہونے کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا القاریۃ ما القاریہ۔ جس دن یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ریگستان، یہ ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمینیں اور یہ سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے، یہ سب بے نور ہو جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے، تو اس دن کیا خوفناک منظر ہوگا۔ اگر آج دنیا کے اندر کہیں دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھونچال آ جائے تو کیا مرد، کیا عورتیں، کیا دن، کیا رات، کیا گرمی، کیا سردی، ہر بندہ ڈر کے مارے اپنے جناب رہائش گاہ کو، اپنے مکان کو، اپنی بلڈنگ کو، اپنے بنگلے کو چھوڑ کر کہاں موجود ہوتا ہے؟ باہر گلی کے اندر۔ اگر گرمیاں ہیں اور ٹھنڈے کمرے میں ہے، وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر باہر آئے گا۔ اگر سردیاں ہیں، گرم کمرے کی پرواہ کیے بغیر وہ گھر کے باہر کھڑا ہوگا۔ نہ کسی کو پردے کا خیال رہتا ہے، نہ کسی کو اپنے کا خیال رہتا ہے، نہ کسی کو پرائے کا خیال رہتا ہے۔ ہر ایک کو یہی فکر ہوتی ہے کہ کہیں میں ملبے تلے دب کر مر نہ جاؤں، کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں اس زلزلے کے اندر، کہیں میں خود ملبے تلے دب کر مارا نہ جاؤں۔ تو یہ تو دنیا کے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے ایک ہلکا سا بھونچال، زلزلہ، اور اس قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب ساری کائنات کو ہی تہس و نحس کر کے، تباہ کر کے، برباد کر کے رکھ دیا جائے گا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جناب یہ روئی کی طرح ریزہ ہو کر اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ تو اس قیامت کے دن میں یہ خوش نصیب انسان، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے ہی خوش نصیبوں کے اندر شامل کرے۔ لیکن پیارے بھائیوں، یہ صرف دعا مانگنے سے نہیں ہوگا کہ میں دعا کروں اور ہم آمین کہیں، یہ صرف منہ زبانی اقرار کرنے سے بھی نہیں ہوگا کہ ہم جناب صرف منہ زبانی اقرار کر لیں اور ہمارا اقرار کافی ہوگا۔ جب بھی بندہ کوئی بات کرتا ہے اور عمل اس کے خلاف کرتا ہے، کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، تو ہمارا کردار اور ہمارا عمل یا تو وہ ہماری زبان کی تصدیق کرتا ہے
یا ہمارا کردار اور ہمارا عمل ہماری زبان کی تکذیب کرتا ہے۔ ایک پوٹری بندہ ہے، ایک نشہ کرنے والا نشائی ہے، اسے کہیں کہ جناب، وہ بھی کہے گا کہ اللہ مجھے جنت دے، ہاں جی، لیکن اس کا کردار کیا ہے؟ ایک بے دین بندہ ہے، بے نمازی بندہ ہے، دین سے دور ہے، اسے کوئی تکبیر اولیٰ کا، تکبیر تحریمہ کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ بتانے، ہاں جی، جان لینے کے باوجود بھی اسے احساس نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن سب سے پہلی گھڑی میں آنے والے کو کیا ثواب ہوگا؟ اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوگا۔ تو بندہ جب اپنی زبان سے کہے اور کرے کچھ اور، کہا کچھ کرتا کچھ اور ہے، تو ہمیں ہمارا کردار یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آیا ہم اپنی بات میں جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کے حوالے سے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سو جسے اس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ خود تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، اپنا اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں سے بھی کہے گا کہ لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ جس طرح کہ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی، ہاں جی، کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، اگر کہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا رزلٹ اسے بہتر صورت میں ملتا ہے، تو وہ فوراً اپنے رزلٹ کو ہر ایک کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جناب میں نے پہلی پوزیشن یا دوسری پوزیشن لی، یا یہ کہ میں اپنی کلاس کے اندر، اپنے سسٹم کے اندر سلیکٹ ہوا اور میں پاس ہو گیا۔ اور اسی طرح جو فیل ہوگا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا منہ چھپائے رکھتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کامیاب ہونے والے کے متعلق کہتا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ یہ کامیاب ہونے والا کہتا ہے، یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، یعنی میں نے اس بات کا جو ہے وہ یقین کر لیا تھا کہ یہ زندگی، یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر آج جوان ہے، ہاں جی، آج جوانی ہے، کل بڑھاپا ہے، اور پھر اس سے آنے والے کل میں پھر کیا ہے؟ پھر موت ہے۔ اور اس زندگی کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ کیا آیا دنیا میں بھی زندہ ہو کر آئے گا یا مر کر آئے گا؟ یہ دنیا کی زندگی جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، آیا وہ زندہ ہی جنم لے گا یا وہ مردہ ہو کر پیدا ہوگا؟ پیدا ہونے کے بعد آیا یہ جوانی کو پہنچے گا یا کہ پہلے ہی مر جائے گا؟ اور اگر جوانی ملی ہے تو کیا بڑھاپا ملے گا کہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا؟ یہ کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، قیامت کا دن ہوگا جہاں اس دنیا کی زندگی، گزاری ہوئی زندگی کا رزلٹ ملے گا۔ اب کہتے تو ہم سب ہیں، کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں، بے نمازی بھی کہتا ہے، نمازی بھی کہتا ہے، گنہگار بھی کہتا ہے اور نیکوکار بھی کہتا ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے، لیکن جو عمل نہیں کرتا تو اس بے وقوف کی مثال ایسے ہی ہے کہ جناب پیپر دینے کے لیے تو بیٹھ گیا مگر نہ کچھ لکھ رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے۔ لکھنا ہے تو اس کا ہاتھ رکا ہوا ہے، اور پوچھنے والے نے اگر سوال کیا تو یہ منہ بند کیے ہوئے ہے۔ تو یہی حال اس شخص کا ہے جو مانتا تو ہے مگر عمل نہیں کرتا۔
فرمایا کہ یہ نیک بخت ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا اور جنت کے بلند مقام پر ہوگا، یعنی ایسی زندگی جو جنت کی زندگی ہر قسم کی فکر اور غم سے پاک ہوگی۔ نہ اس زندگی کے اندر بیماری ہوگی، نہ جنت کے اندر موت ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ کوئی نقص ہوگا، نہ کوئی کمزوری ہوگی، بلکہ جو نعمت وہ چاہے گا اور جس نعمت کو وہ تصور کرے گا اور خیال کرے گا۔ اب جنتی جنت میں کیا کہے گا؟ جنتی جنت میں اگر تصور کرتا ہے، خیال میں لے کر آتا ہے کہ مچھلی کھانی ہے، تو وہ مچھلی فوراً اس کی آنکھوں سامنے تیار ہوئی موجود ہوگی، دنیا میں کہنے کے بعد بھی نہیں ملتی، اور قیامت کے دن جنت کے اندر بندہ فقط تصور کرے گا اور جو تصور ہوگا وہ اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا۔ اور پھر جنت کے پھل اور جنت کے میوے، فرمایا قطوفھا دانیھا، جنت کے میوے قریب ہوں گے، یعنی جنہیں توڑنے کے لیے اگر کھڑا ہے تو اوپر کو نہیں ہونا پڑے گا، بیٹھا ہے تو کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، اور اگر لیٹا ہے تو بیٹھنا نہیں پڑے گا۔ یہ ہوں گے جنت اور جنت کے پھل اور جنت کے میوے جو جنتیوں کے قریب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ جنت میں کھاؤ اور پیو مزے سے، جنت کے اندر کھاؤ پیو اور مزے سے، یعنی جنت کا کھانا پینا اس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ یہاں دنیا کے اندر بندہ جتنا اچھے سے اچھا کھا لے، جتنی بہتر سے بہتر بندہ غذا کھا لے، کیا ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے اور کھانے کے بعد باقاعدہ بندے پر بوجھ طاری ہو جاتا ہے، چاہے کوئی کھانے کو کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ اور کتنا صاف سے صاف تر ہی کیوں نہ کھائے۔ اور معاملہ صرف یہی تک نہیں ہوتا، کھانے کے بعد ڈکار بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب کھا لیا، پہلے بھوکا اور پیاسا پریشان تھا کہ میں نے کھانا اور پینا ہے، اور جب بندہ کھا اور پی لیتا ہے، اگلی پریشانی کس بات کی ہے کہ اب اسے باہر بھی نکالنا ہے، اب پخانا اور پیشاب بھی کرنا ہے۔ تو جنت کے اندر کیا ہوگا کہ بندہ کھائے گا اور پیے گا، کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی بوجھ نہیں ہوگی، ادھر کھانے کو کھایا اور ادھر کھایا ہوا فوری طور پر ہضم ہو جائے گا، نہ لیٹرین جانے کی ضرورت، نہ پیشاب کی پریشانی، نہ پخانے کی پریشانی۔ تو یہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو عطا کریں گے، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے یہ سارا کچھ کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے۔ دنیا کے اندر جو نیک اعمال کیے، ان نیک اعمال کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں یہ جنت عطا کی ہے۔ تو جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اور دنیا کے اندر اس نے نیک اعمال کیے، بندے کے نیک اعمال یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ ویسے جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل و کرم کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اللہ کا فضل و کرم وہ کس پر ہوگا؟ وہ نماز میں سستی کرنے والوں پر نہیں ہوگا، اللہ کا فضل و کرم بے نمازیوں پر نہیں ہوگا، اللہ کا فضل و کرم مسجدوں سے دور رہنے والوں پر نہیں ہوگا، آوارہ گردی کرنے والے، بیکار پھرنے والے، اللہ کا فضل ان پہ نہیں ہوگا۔ اللہ اپنا فضل کافروں اور بے ایمانوں، بے اعمال یا بد اعمال، بے ایمان اس پر نہیں کرے گا۔ اللہ کا فضل کس پر ہوگا؟ جو دنیا میں رہ کر اعمال کرتا رہا۔ یہ اعمال کیا ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، رمضان آیا روزے رکھ لیے، زندگی میں ایک بار حج کر لیا،
اور دولت اور پیسہ سونا اور چاندی تھا تو اس نے اللہ کی راہ میں سال بعد زکوٰۃ بھی ادا کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا ہی ہوگا کہ یہ بندہ خوشی خوشی ہر ایک کے پاس آئے گا اور جائے گا اور کہے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، یعنی یہ کامیاب اور کامران شخص ہوگا تو خوشی میں یہ قیامت کے دن میں کودتا پھرے گا، یہ خوشی کے اندر ایک ایک کے پاس جا کر اپنا اعمال نامہ دکھاتا پھرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن اعمال کی بدولت اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے اور اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب و کامران کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قیامت میں بھی اور قبر کی زندگی کے اندر کامرانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا آخرت کی ذلت سے، رسوائیوں سے اور ناکامیوں سے اور مصیبتوں سے اور بیماریوں سے، لاچاریوں اور مجبوریوں اور پریشانیوں سے اللہ رب الرحمن اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم أعز الجهاد والمجاهدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرور